बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे रावलपिंडी से इख्तलाफ पर। इस्लामाबाद से बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में आज एक सीनियर सहाफ़ी भी ये बात कह रहे थे जो हमेशा पीडीएम के साथ खड़े होते थे, वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि सिविल डिक्टेटरशिप है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे आईजी पंजाब के हवाले से, और आईजी पंजाब के किरदार के हवाले से भी अहम चीज़ें सामने आई हैं। और उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया था इस्तीफ़े का, उस पर भी वफाकी हुकूमत की जानिब से जो जवाब आना था वो भी मैं आपको बताऊँगा और आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर जो हमला किया गया था, उस हवाले से पंजाब हुकूमत एक जेआईटी बनाने जा रही है और ये 5 रुकनी जेआईटी होगी। जेआईटी का मकसद मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में केस चलेगा और उसमें जो प्रोसिक्यूशन की टीम मुकर्रर की गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जेआईटी का काम होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जेआईटी जब कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीज़ें सामने आती हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चालान जमा किया जाता है। तफ्तीश में अगर कोई मजीद मुलजिम का अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो उसको भी ऐड किया जा सकता है, ततीमा बयान लिखा जा सकता है, किसी को निकालना हो तो उसको निकाला जा सकता है, किस किस को तफ्तीश में गुनहगार करार देना है वो जेआईटी अपनी फाइंडिंग में देती है, जिसकी बुनियाद पर चालान जमा होता है। तो जेआईटी का जो किरदार है तो वो बहुत अहम किरदार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो दरख्वास्त है उसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं और अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। चूँकि हमने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो में भी, बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल है उसमें भी 2 एफआईआरें हुई थी। फिर हमने देखा कि सानिया मॉडल टाउन के वक्त जब पुलिस ने अपनी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कर दिया था, उसके बाद डॉक्टर तारुल कादरी ने और इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च किया। उसके बाद राहील शरीफ जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपना किरदार अदा किया था और सेकंड एफआईआर हुई थी। तो सेकंड एफआईआर, कुछ चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स अपनी जगह ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की जाएगी और इस्तगासा का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि डायरेक्ट जो दहशतगर्दी अदालत है उसमें इस्तगासा दायर किया जाए, ये दोनों सूरतें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला के साथ मुशावरत कर रही है और इसका फैसला भी हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 रुकनी जो जेआईटी है, आज वज़ीर आला पंजाब हाउस में शाह महमूद कुरैशी भी थे, असद उमर भी, हमाद अजहर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत मौजूद थी। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस की गई हैं और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक बात आप याद रखिएगा कि इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बचे हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इस पंजाब हुकूमत की है। उसकी वजह क्या है? ये राना सनाउल्लाह मेंटेलिटी के लोग अगर हमजा शहबाज पंजाब में बैठे होते, कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा बाहर ना होता और इन्होंने हशर नशर कर देना था। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आवाज़ कौम के सामने लेके आ रही है, यहाँ से एक पुरअमन लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, वो लॉन्ग मार्च आगे जुमेरात से रावलपिंडी तक पहुँचेगा। तो ये मैं ये समझता हूँ, और इमरान खान बड़ी आसानी के साथ बैठे हैं लाहौर में और यहाँ से अपनी सियासत को लेके चल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी एक नेमत है और पंजाब की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है वो भी एक नेमत है। नहीं तो राना सनाउल्लाह और इन लोगों ने हशर, इनके पास 27 किलोमीटर की एक हुकूमत है और आप देखें ये किस हद तक फाशिस्ट हैं और किस हद तक ये पहुंच चुके हैं। तो और आज इस्लामाबाद पुलिस ने कमिश्नर इस्लामाबाद को, चीफ कमिश्नर को खत लिखा है कि हमें इजाज़त दी जाए हम पंजाब में मुजाहिरीन पर एक्शन लें। भाई चीफ कमिश्नर कौन होता है? उसकी औकात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, वो कैसे इजाज़त दे सकता है? लेकिन मेंटेलिटी आप देखें कि किस एक एफआईए को देखें, एफआईए को इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस बना दिया है। तो इन बातों को आप मद्देनजर रखें और जो लोग ये चाहते हैं, ये हालात नहीं है, ये वो वक्त नहीं है कि जब परवेज़ इलाही के साथ और जो अपनी हुकूमत इनके हाथ दे दी जाए और इनके हाथ दे के फिर उसके बाद जो 25 मई को हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन पर इतना तशद्दुद हुआ था, जुल्म हुआ था, किसी को घर से नहीं निकलने दिया गया था। तो अब आप देखें ना, इस्लामाबाद बंद हुआ पड़ा है, तो वो इस वजह से बंद हुआ पड़ा है कि पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से सबसे बड़ी फोर्स पंजाब पुलिस है जिसको राना सनाउल्लाह संभाल नहीं कर पा रहा।
اب اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو ملاقات ہے، کیونکہ اس کیس کو بھی ساتھ لے کے چلنا تو ہے، کلیکشن آف ایویڈنس یہاں بھی ہونی ہے، اور اس میں بھی ایک قتل ہوا ہے، اس قتل میں جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی نے جو ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے، فرنزک جانی ہے، ویڈیوز کی، اور جو اسلحہ برآمد ہوگا، تو یہ اس جے آئی ٹی کو بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے ساتھ لے کر چلے گی۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ غلطی نہیں کرنی جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے وقت ان لوگوں نے کی تھی کہ وہ جے آئی ٹی میں پیش ہی نہ ہو۔ آپ پیش ہوں، اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں، اپنا کاغذی کاروائی، آپ کے وکلا نہیں پیش ہونا ہے، اپنے وکلا کی ایک ٹیم بنا دیں، وہ اس فارمیلٹی کو پورا کرتا رہے، ساتھ آپ اپنی ایف آئی آر کے لیے بھی کوشش کریں، اور ساتھ اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی تو استغاثہ کی ریمیڈی موجود ہے، آپ استغاثہ دائر کریں تگڑے طریقے سے، برہان معظم جیسے آپ کے پاس وکیل ہیں جو کرمنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو یہ 3 رکنی ایک اسپیشل پنجاب حکومت نے ایک پروسیکیوشن کی ٹیم بنائی ہے، جو حافظ اصغر علی ڈی پی جی آفس آف دی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، رانا سلطان صلاح الدین خان اور مسٹر زاہد سرفراز خان، یہ 3 رکنی ایک ٹیم بنائی ہے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے اس کیس کو دیکھنے کے لیے، جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، اس کو دیکھنے کے لیے یہ ایک پروسیکیوشن کی ٹیم بنائی گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو سب جیل بنایا گیا تھا اسلام آباد کو، اسلام آباد پولیس کی طرف سے، اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پکڑا جا رہا تھا ان کو اسلام آباد سب جیل میں رکھا جا رہا تھا، وہاں پہ تشدد کیا جا رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاق کی جانب سے، اسلام آباد کی جانب سے جو سی ڈی اے کا آفس تھا، اس کو سی آئی اے بلڈنگ کو جو ایک انہوں نے درجہ دے دیا تھا سب جیل کا، اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف کمشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زاہد اکبر کے بیٹے نے والد کی گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر چیف کمشنر کو پی ٹی آئی کارکن اور سابق رکن بیت المال زاہد اکبر کی گرفتاری کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ دائر درخواست میں یہ کہا گیا کہ میرے والد کو سی آئی اے بلڈنگ میں حبس بجا میں رکھا گیا ہے، سی آئی اے عمارت کو سب جیل قرار دینے کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ زاہد اکبر کے بیٹے کی درخواست پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی، علی بخاری صاحب جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور جو وکیل علی بخاری نے کہا کہ میرے موکل کو پولیس نے گرفتار کر کے نئی بنائی گئی سب جیل میں رکھا ہوا، اور اس الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے آزادی مارچ کے دوران میٹرو بس کو نقصان پہنچایا اور اس سب جیل میں تشدد کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے برائے مہربانی یہ اس نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو تشدد کے لیے ایک سب جیل بنا دی ہے، تو جب جیل موجود ہے تو انہوں نے سب جیل کیوں بنائی ہے؟ تو اس پر چیف کمشنر کو طلب کیا گیا ذاتی حیثیت میں، اور دیکھتے ہیں کہ اگر کل چھٹی ہوئی تو اسلام آباد، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ چھٹی نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹی ہوئی تو یہ الٹیمیٹلی پرسوں کے لیے کیس لگ جائے گا، نہیں تو کل اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ یہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف وفاق کا آئی جی پنجاب کو کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے ہٹایا جائے۔ اب آئی جی پنجاب کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جو اختلافات، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ مونس الہی کے ساتھ کافی ان کے آپس میں جو ہے وہ گرما گرمی بھی ہوئی ہے، تو آئی جی پنجاب کا کام کرنا، جیسے وکلا نے آج وہاں پہ احتجاج کیا اور ان کو پورا ایریا بند کرنا پڑا ہے، تو اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے آئی جی پنجاب کے دفتر کے باہر کا احتجاج رکھ لیا تو یہ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ اپنی اقوام متحدہ کی نوکری بھی بچانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں میں ریزائن دوں، اور جو وفاقی حکومت ہے وہ سبق سکھانا چاہتی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کو، اور وہ اسی آئی جی کو رکھنا چاہتی ہے۔ تو میرے خیال میں آئی جی چھٹیوں پر چلے جائیں گے، آئی جی کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو خط لکھا گیا تو اس پر وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، یہ مستعفی ہوئے نہیں ہیں، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ وہ بلاول زرداری جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جماعت جمہوریت ہے اور ہمیں یہ جمہوریت بھٹو سے ملی تھی، اور جو باتیں کرتے تھے اور انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے، اگر کسی نے انسانی حقوق کی پامالی دیکھنی ہو تو وہ سب سے زیادہ آپ کو سندھ میں نظر آئے گی۔
اور اس کے بعد بھی کیونکہ انہوں نے اپنا ایک وہاں پہ ایک معیار بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی حد تک بھی بہت زیادہ پابندیاں ہیں، اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کا گند بہت کم باہر آتا ہے، اس کے باوجود پوری دنیا جانتی ہے، پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ آصف زرداری کا اور انسانی حقوق کا کیا لینا دینا، بلاول زرداری یا مراد علی شاہ کا اور انسانی حقوق کا کیا لینا دینا۔ قصور یہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، وہ سینیٹر ہیں، قصور یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ایک آزاد رائے رکھتے ہیں۔ ان کی طرف سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہیں، جب آڈیو لیک کا معاملہ ہوا، عمران خان کی آڈیو لیک کی گئی، وہ ساری چیزیں اس پر بھی وہ اختلاف رائے رکھتے رہے۔ اعظم سواتی کے معاملے پر انہوں نے سٹینڈ لیا اور بڑے تگڑے طریقے سے ان کی طرف سے چیزوں پر بات ہوتی رہی، وہ اختلاف کرتے رہے، وہ مطالبات کرتے رہے۔ جب سینٹ چیئرمین نے ایک فارمیلٹی کی کمیٹی بنائی، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو نہیں رکھا گیا، عوام نے اس کے اوپر بھی کہا کہ جو بندہ آواز اٹھا رہا ہے اس کو اس کمیٹی کا ممبر ہی نہیں بنا رہے۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ مجھے پیپلز پارٹی کے رہنما ملے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ آپ ہماری جو قیادت ہے بلاول زرداری کمپنی وہ خوش نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ سینیٹر رہیں، اس وجہ سے آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں اور کل جا کے میں استعفیٰ جمع کرواؤں گا چیئرمین سینٹ کو۔ ایک ممبر ہے پارلیمنٹ کا، اس کو دباؤ میں لا کے، کیونکہ نوکری بلاول زرداری کی، آصف زرداری کے بیٹے کی نوکری خطرے میں ہے، اس نوکری کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہے آپ اس ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیں۔ یہ ہے آئین، یہ ہے قانون، یہ ہے جمہوریت، اور اس پر وہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو ہمیشہ پی ڈی ایم کے حق میں باتیں کرتے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف جو قاضی فیصل صاحب گروپ جن کو کہا جاتا ہے، وہ آج کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ سول مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ ہے، اس سے بلکہ سویلین ڈکٹیٹرشپ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔